ڈاکٹر صاحب آپ اس میں پیسے کتنے بناتے ہیں؟ آپ بھی اور باقی ڈاکٹرز بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ جو لوگ کرتے ہیں تو کتنے پیسے بنا لیتے ہیں؟ Hair transplant is a huge business. I keep telling people, doctors میں دو لوگ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں. ایک gynecologist, every woman gets pregnant and nearly every man gets bald. ٹھیک ہے. So the scope of business is huge. اگر آپ اچھا ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں آپ ایک دن میں اس میں 10 لاکھ بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ کاسمیٹک سرجریز اچھی کر رہے ہیں آپ دن میں 10 لاکھ بھی اس میں کما سکتے ہیں. آپ اس سے بھی زیادہ جا سکتے ہیں. پھر یہی سرجریز اگر میں دبئی میں کروں تو اس 10 لاکھ کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 3 4 5 کے ساتھ. اچھا. سو ڈاکٹرز اور پرٹیکولرلی سرجنز اور پھر سرجنز میں پلاسٹک سرجنز ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ پیسے وہی ڈاکٹرز بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا میڈیکل ٹورزم کی طرف, کیونکہ ہم پلاسٹک سرجری کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹرکی میں کافی دفعہ گیا ہوں اور کبھی بھی میرا ٹرکی کا ٹور ایسا نہیں ہوا کہ مجھے ایئرپورٹ پہ یا جس ہوٹل میں میرا اسٹے ہے یا ناشتے کی ٹیبل پہ کچھ کیپ والے 2-4 بندے نظر نہ آئے ہوں. ہمیشہ لوگ ادھر سے آئے ہوتے ہیں, یورپ وغیرہ سے, ساری دنیا سے آتے ہیں, وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں جاتے ہیں. وائی ناٹ پاکستان؟ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتا دوں, ٹرکی کے بعد پاکستان سب سے زیادہ سرچ ہوتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے. اچھا. دی اونلی پرابلم از کچھ پولیٹیکل سچویشنز کی وجہ سے فارنرز یہاں کم آتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے جو اوورسیز ہیں دے پریفر ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ ڈو دیئر سرجریز. اب سٹیز لائک اسلام آباد, کراچی, لاہور, وہ انٹرنیشنل لیول کی سٹیز ہیں, یہاں پہ میڈیکل ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے. آئی پرسنلی بلیو ساری دنیا کے ٹرانسپلانٹس میں نے دیکھے ہیں, ٹرکی سے زیادہ اچھے ٹرانسپلانٹس پاکستان میں ہو رہے ہیں. پاکستان میں سب سے اچھے ٹرانسپلانٹس پشاور میں ہو رہے ہیں, لیکن ان کو ہم اوورسیز کے تھرو کیش نہیں کر پا رہے. ادروائز دس از جیسے ٹرکی نے گورنمنٹ نے بہت زیادہ میڈیکل ٹورزم پہ کام کیا اور پورا یورپ کیا کہ اب تو پوری دنیا جاتی ہے ٹرکی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے. یہ 8-10 سالوں کی محنت تھی جو انہوں نے کی. انہوں نے ایک ہی ماڈل کو فالو کیا. جو ہیئر ٹرانسپلانٹ لنڈن میں آپ کو 5,000 پاؤنڈز میں ملتا تھا وہ ٹرکی لے آئی ہے ود ریٹرن ٹکٹ اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ 1,000 to 2,000 پاؤنڈز میں. اچھا, جو ٹرانسپلانٹ نیو یارک میں $10,000 میں ہوتا تھا اسے وہ لے آئے ہیں $2,000 سے $3,000 میں ود یور ریٹرن ٹکٹ. اب کانسیپٹ ان کا یہ تھا بندہ ٹرانسپلانٹ کے لیے آئے گا, اسے آپ 4-5 دن کا اسٹے دیں, وہ وہاں پہ شاپنگ بھی کرے گا, وہ وہاں پہ اور بھی چیزیں لے گا. یعنی وہ ہالیڈیز پہ آیا ہوا ہے, ہالیڈیز پہ. تو ظاہر ہے اگر آپ کا اپنے کنٹری میں 5,000 پاؤنڈ لگ رہا ہے اور کہیں اور جا کے 1-2 نہیں ہم کہتے 3,000 پاؤنڈ بھی اگر لگ رہا ہے, آپ کا ہوٹل ہے, اسٹے ہے, گھومنا پھرنا ہے, تو ظاہر لوگ پریفر کریں گے ٹرکی کو. ایگزیکٹلی. سو وہ چیز اتنی زیادہ ہوئی کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ماڈل کی سکسیس کے بعد انہوں نے نو سرجری رائنوپلاسٹی کو اپنا ایم بنایا. اب جو پلاسٹک سرجری میں رائنوپلاسٹی میں نے پڑھی تھی 2018 تک, پچھلے 3-4 سالوں میں ٹرکی نے اسے چینج کر دیا بالکل, کیونکہ وہ رائنوپلاسٹی بڑی مشکل ہوتی تھی, بڑی انویزو ہوتی تھی, پیشنٹ کا ہیلنگ ٹائم بڑا کم ہوتا تھا, زیادہ ہوتا تھا. ٹرکی نے اس کو بڑا کم کر دیا. اب میجورٹی لوگ رائنوپلاسٹی سیکھنے کے لیے ٹرکی جاتے ہیں اور پورا یورپ رائنوپلاسٹی کروانے کے لیے ٹرکی آتا ہے. سو دس از سم تھنگ کہ جس پہ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا سپورٹ کرے. دے اسٹارٹیڈ اے پروگرام جس کے لیے 2 years بیک, جس کے لیے پشاور سے میرے کلینک کو نامینیٹ کیا گیا تھا فار دس انٹرنیشنل میڈیکل ٹورزم. اگر وہ تھوڑا سا ہمیں ہیلپ کریں, دس کین بیکم اے ہیوج انڈسٹری. اور وہی اسکوپ جو میں نے بتایا کہ اگر یہاں پہ 22 کروڑ عوام ہے, پوری دنیا میں 6.5 بلین لوگ ہیں, every woman gets pregnant, every man gets bald. اگر صرف ہیئر ٹرانسپلانٹ کو سپورٹ کریں you can get 3 to 3.5 billion. اور ملک کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. Exactly. And you only practice in Peshawar or you have clinic some other city as well? میں نے فرسٹ کلینک پشاور میں بنایا تھا because this is my hometown. اس کے بعد آفٹر اے ایئر اتنے زیادہ لوگ اسلام آباد سے آتے تھے کہ مجھے اسلام آباد میں ایک دوسری برانچ کھولنی پڑی. سو ناؤ آئی ہیو 2 clinics, ایک پشاور میں, ایک اسلام آباد میں. آئی اسٹے ان ایچ فار 3 days a week. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیکنالوجی میں میں خود کیونکہ ای کامرس کا بندہ ہوں, آئی ٹی کا بندہ ہوں, فری لانسنگ سکھاتے ہیں بچوں کو, خود بھی سیلنگ کرتے ہیں آن لائن, تو ہمیں پتہ ہے کہ آن لائن جو ہے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے پیسے کمانے کا. اور اب ڈاکٹرز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ ذرا جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ کریں
میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کروں ای کامرس کا, ٹھیک ہے وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے مارکیٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ان کی آن لائن پریزنس ہو تو. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جی, اور یہ ایسا ہے کہ ہم ڈاکٹرز, ایک ہمیں کیلکولیٹر استعمال کرنا نہیں آتا, حساب کتاب میں ہم بڑے کچے ہوتے ہیں. دوسرا, ہمیں سوشل میڈیا کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوتا, بیکاز ہم اپنی پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب میں نے کلینک سٹارٹ کیا تھا 2019 میں, دا مین ایم واز کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کاسمیٹک سرجریز کیا ہے. آئی اسٹارٹیڈ لائیو ویڈیوز پروسیجر سے پہلے, ڈیورنگ پروسیجر, ہیئر ٹرانسپلانٹ میں, کاسمیٹک سرجریز میں. اس سے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ ہوئی. اس اویئرنیس کے بعد لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ میرا مسئلہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے. پلاسٹک سرجنز اتنے زیادہ کم ہیں, دے آر اونلی 230 ان پاکستان. پورے پاکستان میں صرف 230 کوالیفائڈ لوگ ہیں. اب ایسے میں 22 کروڑ عوام تک پہنچنا, آپ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے, آپ کو سوشل میڈیا کا ہی یوز کرنا ہے. اب اس یوز کے لیے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, دیٹ از فار اے ڈاکٹر, اسے خود پتہ ہو کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. آئی کین کلیئرلی سے آج کل کوئی بھی بزنس, ایون ایک چھوٹا سا کلینک, ایک ہاسپٹل, ایک میڈیکل کالج, ایوری تھنگ از ڈپینڈنٹ آن ایڈورٹیزمنٹ. اور ایڈورٹیزمنٹ سب سے کنوینئنٹ سوشل میڈیا وہ آپ کو دیتا ہے. ڈاکٹرز ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی آن لائن پریزنس پہ. دے فیل لائک دس از اے ویسٹیج آف منی. لیکن اف دے اسٹارٹ یوزنگ اٹ پراپرلی, آئی بلیو دے کین کریٹ ونڈرز. کیونکہ ہر ایک ڈاکٹرز کی کانٹیکٹ لسٹ میں, فرینڈ لسٹ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں یہ مسئلہ ہوگا. ان کے فرینڈ لسٹ میں بہت سارے لوگ ہوں گے. بہت سارے لوگوں کو صرف ایڈورٹیزمنٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ اچھا یہ پروسیجر بھی پاکستان میں آ گیا ہے. سو آئی بلیو دے شوڈ فوکس. میں تو اس حد تک اس کا بلیور ہوں کہ ڈاکٹرز شوڈ ٹیک آن لائن کورسز فرام پیپل لائک یو, کہ انہیں پتہ لگے کہ یار یہ چیز بہت ہی زیادہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ گاؤں پہاڑوں تک موبائل فون پہنچ گئے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب اگر انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا یہ ڈاکٹر یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے, تو وہ جا کے عطائیوں کے پاس جائیں گے. سو یو نیڈ اے سوشل پریزنس. یہ ایک لوگوں کا فائدہ بھی ہے اس میں, اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. اچھا, اپنے مارکیٹ کے علاوہ لوگوں کا بہت فائدہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں کو مل رہی ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو جسے پتہ ہی نہیں ہے, اب اسے نالج ہے اگر کچھ تو بہتری آ جائے گی. اچھا, اس میں ایک اور چیز مزے کی انٹرسٹنگ, ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہی, میں آڈینس کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ہے کہ آپ روڈ کے اوپر اپنا کوئی بینر لگاتے ہیں, ہر بندہ اس کو پڑھے گا, جس کی ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی پڑھ لے گا, تو وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. آن لائن پریزنس میں آپ صرف اپنا ایڈ اس کو دکھائیں گے جس کو دیکھنا چاہیے. یعنی آپ جینڈر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ایج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ایریا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ بیماری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون بندہ اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ گوگل پہ ڈھونڈتا ہے تو صرف اس بندے کو میرا ایڈ دکھانا چاہیے, دوسرے کو ضرورت ہی نہیں دکھانے کی. یہ ٹیکنالوجی کا تو یہ استعمال کر کے لوگ یقیناً بہت آگے جا سکتے ہیں. ٹرو. ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ ہر ایک نئے پروسیجر کے لیے, ہر ایک نئے برانڈ کے لیے, ہر ایک نئی بزنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل.